آج ہم بات کریں گے عربی کے حروف تہجی یعنی الفابیٹ میں سے 23 یعنی 23واں نمبر ہے، وہ ہے لام۔ تو لام پہ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ یہ بھی عجیب و غریب حرف ہے اور بڑی تاثیرات اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنی لطف و عنایت کی رکھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے کہ الفابیٹ یعنی حروف تہجی سے کلمات خیر بنتے ہیں، قرآنی آیات اور نبوی دعوات اس سے بنتی ہیں، تو ان میں جب تاثیرات ہیں تو صرف ان حروف میں یقیناً تاثیرات ہوں گی، تبھی تو اس کا مجموعہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کے لیے مشائخ سلسلہ نے محنتیں کی ہیں اور مجاہدات ریاضات کے بعد وہ منافع اخذ کیے ہیں اور امت کے سامنے رکھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس میں حرف لام جو ہے یہ بھی عجیب و غریب جو ہے وہ حرف ہے، چنانچہ یہ 23 اس کا نمبر ہے، یعنی الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام۔ تو یہ لام جو ہے نا یہ اس کا حرف ہے۔ تو بڑی اس کی تاثیرات، سب سے بڑی تاثیر اس کی یہ لکھی ہے کہ ایک جو ہے وہ پتری لیں، پتری تانبے کی ہو یا پیتل کی ہو، اس پتری کے اوپر یہ نقش کندہ کرنا ہے جو مربع الحفاظت وسال کے نام سے اسکرین پہ دکھایا جائے گا۔ تو وہ جو ہے مربع یہ اس پتری کے اوپر لکھ لیا جائے اور لکھ کے اس کو اپنی جیب میں رکھیں، خواتین ہیں تو اپنے پرس وغیرہ کے اندر رکھ لیں۔ تو یہ بڑی زبردست تاثیر، سب سے بڑی تاثیر اس میں یہ ہے کہ برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی اس کے وجود سے کوئی برائی یا شر ظاہر نہیں ہوتا، اور نفس و شیطان پہ اس کو غلبہ نصیب ہو جاتا ہے، لہذا نفس و شیطان کی اغوا میں آ کر کوئی برائی زبان کی یا قول کی یا فعل کی عمل کے اس کے وجود سے ظاہر نہیں ہوتی، اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی معاصی سے بچ جاتا ہے۔ یہ زبردست تاثیر ہے، چنانچہ عام طور پہ بچوں کی بیگوں کے اندر، ان کی جیبوں کے اندر یہ رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو نفس و شیطان پہ غلبہ دیں گے، خاص طور پہ آج کی جو ہے وہ جو ماحول جو ہے وہ آزاد ماحول کے اندر وہ محفوظ رہیں گے، اس میں تاثیر۔ اور دوسری تاثیر یہ کہ باہر فساد فتنہ پھیلا ہوا ہے اور اس کو اس سے محفوظ رہنا ہے، تو یہ اگر پتری اپنے پاس رکھی ہوئی لکھی ہوئی تو اس حرف لام کی یہ تاثیر ہے کہ باہر کے فتنے فساد کا اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ ایون ہے کہ مار دھاڑ شروع ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، کوئی اس طریقے سے کوئی ظلم و زیادتی کر رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی خاص سایہ رحمت میں لے لیتے ہیں، اپنی لطف و عنایت کی چادر اس پہ اڑا دیتے ہیں، کسی قسم کا شر و فتنہ اس کو نہیں پہنچتا، یہ محفوظ رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کی دنیا میں قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے کہ انسان اس طرح کی ظاہری اور معنوی جو ہے چیزوں سے، فساد سے بچے، اس کی تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر انگوٹھی کے نگینے کے اوپر یہ نقش بنا لیا جائے، جس کو نقش لطف الہی کے نام سے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یہ ایک چھوٹی سی پتری چاندی کی پتری پہ بنا لیں یا یہ بلور یعنی شیشے کے اوپر کندہ کر کے اس کو نگینہ بنا لیں اپنی انگوٹھی کا، تو کمال ہے۔ اس میں تو اللہ تبارک و تعالی کے الطاف کریمانہ اس بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور کسی بھی وقت اس کو جب اپنے خدا کی ضرورت پیش آتی ہے بس اسی وقت اللہ تبارک و تعالی لبیک کر کے اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کو بہت سے مواقع آتے، ویسے تو اللہ کی ہر وقت ضرورت ہے اس کو، تبھی اللہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن بسا اوقات خود یہ بندہ بے چین ہو کے پکارتا اپنے رب کو، اضطرار کی حالت و کیفیت میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کا مددگار بنتا ہے۔ تو یہ انگوٹھی اگر پہن کے رکھے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر طرح کے لطف و عنایت اس کے ساتھ ہوگی۔ اب اگر کاروبار کا معاملہ، کاروباروں میں ترقی ہوگی، تعلیم کا معاملہ، تعلیم و تعلم میں ترقی کرے گا، انٹرویو کا مسئلہ، انٹرویو میں کامیابی ہوگی، اگر عدالتوں میں مقدمے کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی لطف و عنایت اس کو لے کے چلے گی، کیونکہ یہ لام جو ہے لطیف، اللہ کا جو نام ہے لطیف لام سے شروع ہوتا ہے، تو ساری لطف و عنایت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی متوجہ رہتی ہے، تو کسی بھی شعبے، کسی بھی کام کے لیے یہ انگوٹھی کمال کا نفع اس کو پہنچاتی ہے، اس کا فائدہ۔ اور اب رہا یہ سوال کہ بھی ہم جب وہ ایک چیزیں بنا نہیں سکتے، پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کی جو آیت ہے وہ سورہ شورى کی آیت نمبر جو 19 ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ بس کمال کی چیز ہے۔ اگر رزق کا معاملہ ہے تو عصر کے بعد 360 دفعہ اس کا ورد کریں۔ کسی بھی قسم کی مالی تنگی ہے، قرض ہے، مالی برڈن ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد کرے گا۔ ایک چلا یعنی 41 ڈیز پڑھنا ہوتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔
اور ویسے اگر جو کوئی اور صورتحال درپیش ہے، کوئی انسان کی حاجت ہے، کوئی مراد پوری کرنا چاہتا ہے، تو یہ آیت جو ہے وہ 360 دفعہ کسی بھی وقت پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کرے گا۔ تو جتنے منافع اس کے نقش بنانے میں ہیں، اگر یہ 360 دفعہ روز اس کا ورد شروع کر دے کسی بھی وقت روزانہ پابندی کے ساتھ، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سارے منافع اس کو نصیب فرماتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس میں بیماریوں کی بھی نیت کرے گا کہ میری اور میری بیوی بچے اہل خانہ کی بیماریاں رفع ہو جائیں، تو پانی میں دم کر لیا کرے، وہ پانی گھر میں سب کو پلا دیا کرے آدھا آدھا کپ، انشاءاللہ 90 دن پابندی سے کر لے، کسی بھی قسم کی بیماری نہیں رہے گی۔ کمال کا نفع اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بہت خوب حضرت، باتیں تو ایسی ہیں جو کہ ہمارے روزمرہ کے استعمال کی ہیں۔ جی بالکل۔ جو میں نے چیز نوٹ کی کہ جیسے آپ نے فرمایا لطف الہی کا خزانہ ہے، جی یہی بات ہے؟ بالکل۔ اچھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تانبے یا پیتل پہ کسی پہ یہ لکھ لیا جائے، جی بالکل، اور بچوں کے بیگز میں ڈال دیا جائے، صحیح۔ تو کیا اگر اس کو کاغذ پہ لکھ کے جیب میں رکھا جائے، پرس میں رکھا جائے، بیگ میں ڈالا جائے وغیرہ وغیرہ، تو صحیح ہے وہ بھی؟ نہیں وہ تو صحیح ہے، وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بار چیزوں کے اپنے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ پروٹوکولز تو وہی ہیں، لیکن اگر وہ مشکل ہے تو کڑک کاغذ پہ لکھیں، یا کاغذ پہ لکھو اس کو کڑک پلاسٹک کوٹنگ کر لیں، جی ہاں، اور وہ ڈال دیں بیگوں میں، جیبوں میں، انشاءاللہ نفع پورا ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ تمام جو بیرونی جو آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ تو اگر یہ فلسطینیوں کو بھیج دیں ہم، وہ کر لے تو تب ہمیں کرتے نہیں نا، مطلب وہ عربی لوگ تو ان چیزوں کو کہتے کہ نہیں بھائی یہ ہمیں نہیں کرنا، تو مطلب ان کی حفاظت تو ہو جائے گی۔ بالکل، حقیقت تو یہ ہے، حفاظت تو ہوگی یقیناً، بہت، کیونکہ ہر خطے کے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، قوموں کے مزاج ہیں، اس وجہ سے وہ ان کا اپنا ہے، وہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے بتا دیا پڑھنے کے لیے، تو آپ نے بتا دیا، یہی اب میں اسی پہ بات کرنے والا تھا کہ آپ نے دونوں طریقے بتا دیے، ایک آسان بتا دیا کہ جی نقش کروا کے جیب میں رکھ لیں، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک یہ کہ 41 دن تک 360 دفعہ آپ نے جو صورت بتائی ہے اس کو یہ پڑھیں کسی ایک وقت میں، بالکل تو وہی جس میں قرض بھی ہے، جس میں مالی تنگی بھی ہے، جس میں صحت بھی ہے، اور باقی کامیابیاں بھی ہیں، یعنی تمام چیزیں اگر ہر چیز کی نیت کر کے شروع کر دیں، بالکل، تو مطلب یہ تو آپ نے حل تو دے دیا نا، سارے حل دے دیے آپ نے، چاہے پڑھنے والے ہوں، چاہے لکھوانے اور لکھنے والے ہوں۔ بالکل۔ اور یہ منافع تو ہم نے ویسے کچھ سمجھانے کو چند بتا دیے، ورنہ یہ تو آپ کو اللہ کی لطف و عنایت، لطیف تو ایسا خزانہ ہے کہ سمجھو ہر جگہ ہی اللہ کا لطف و عنایت چلتا ہے، ایسا ہی ہے، ہر جگہ کام آنے، ملٹی وائٹامن ہے، ملٹی وائٹامن، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ بہت خوب حضرت، بہت شکریہ۔ یہی اس پروگرام میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو کہیں نہیں ملتی، اور اس کے لیے یہ کہ لوگ تو ہیں دیکھنے والے اور استعمال کرنے والے اور فائدہ اٹھانے والے جو ہمیں اطلاعات دیتے رہتے ہیں کہ ان کو کتنا فائدہ ہوگا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی کسی نے سن لیا ہے۔